الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ معزز خواتین و حضرات، دین کے ماخذ، منبع اور مرکز اور دین کے دوسرے بنیادی ستون جہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی سے رہنمائی لے سکتے ہیں، یعنی قرآن کریم کے بعد سنت رسول یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حوالے سے آج ہماری گفتگو کا آخری دن ہے۔ ہم واضح کر چکے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے احادیث کا جاننا اور سنت کا پہچاننا بھی قرآن ہی کو جاننے ہی کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم مالک الملک نے خود لی تھی، تورات بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، زبور بھی اسی کی عطا کردہ ارشادات اور احکامات اور نواہی کا ایک مجموعہ تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کے اپنے معاملات ہیں، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، اور اللہ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یعنی تورات، انجیل اور زبور جن زبانوں کے اندر نازل ہوئیں، آج وہ زبانیں دنیا کے اندر ایک مردہ زبان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر عیسائی یا ان کی دوسری شاخ مسیحی غالب اکثریت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ آبادی پوری کائنات کی ان دو مذاہب کے ماننے والوں کی ہے، لیکن شاید چند ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اصل ان الہامی کتابوں کی زبان کو جانتے ہوں گے، اور نہ ہی اس غالب اکثریت کی کوشش ہے کہ وہ زبان جس میں جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اس زبان کو زندہ کیا جائے، اور ان کی اس حوالے سے کوئی کاوش، کوشش، سٹرگل بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی طاقت کے رکھنے کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں اپنی دینی زبان کو زندہ کرتے؟ جہاں تک میں ذاتی طور پر سمجھا ہوں،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر، روئے زمین پر تورات اپنی اصل مادری زبان کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی انجیل اپنی نازل شدہ زبان کے اندر آج اپنی حقیقی شکل کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر، بلکہ ہر زبان کے اندر اس کے تراجم، اس کی تفسیریں اور اس کی وضاحتیں آپ کو ملیں گی، اور آج انجیل دنیا کے اندر سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب ہے۔ سینکڑوں زبانوں کے اندر تقسیم کر کے مشنری ادارے، یہ طاغوتی قوتیں اس کتاب کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کی قیمت اور اس کی لاگت سے بھی کم قیمت پر یا بالکل مفت کاغذ اور جلد بے نظیر۔ لیکن بدقسمتی سے کوئی ایک انجیل بھی، کوئی ایک تورات کا نسخہ بھی اس کائنات کے اندر اب موجود نہیں ہے کہ جو اصل شکل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجا تھا۔ اب وہ کس بات پر محنت کر رہے ہیں؟ اب اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تورات کی عبارتیں، انجیل کے پیراگراف اور انجیل کے سینٹنس اور اس کی عبارتیں ساری مختلف ہیں، اور ہر مذہب، ہر عقیدہ اور ہر فرقہ جو ہے اس کے پاس جو انجیل ہے وہ دوسرے سے متغیر ہے۔ پہلے تو دو چار انجیلیں ہی ایسی ہیں، مقوقس ہے، یوحنا ہے، برنباس ہے، متی ہے، اور بھی بے شمار نام ہوں گے۔ اب یہ تو تراجم ہے نا جو پائے جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم کو بھی آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم آج سے 1500 برس پہلے جن الفاظ کے ساتھ، جن اعرابات کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اور جس طریقے سے نازل ہوا تھا، آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود وہ اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہر فرقے نے قرآن کریم کو ایک کھیل بنایا ہوا ہے۔ قرآن کے الفاظ تو نہیں بدل سکتے، قرآن کی صورتوں کو تو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس کے جملوں کے اندر کوئی اپنی بات تو داخل نہیں کر سکتے، کیوں وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے ایک مضبوط حصار کے اندر ہے، القوی، وہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک ہی چور دروازہ باقی بچتا تھا، اور وہ چور دروازہ تھا کہ معانی کی شکل کے اندر، تراجم کی شکل کے اندر، تفسیر کی شکل کے اندر اس میں اپنے نظریات، اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو سمیٹا جائے اور گسیٹا جائے۔ وہ تو ہو رہا ہے کام، لیکن اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی کتاب اپنی تمام ترانائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آج بھی سرسبز و شاداب اپنی اصلی شکل کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی مرضی کا اس سے معنی نکالتا ہے تو قرآن کی حقانیت اور کی حفاظت پر کوئی حرف نہیں آتا، کہ آنے والا کل آ کے یہ بات کہتا ہے کہ یار یہ تم نور کا جو ترجمہ کر رہے ہو یہ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ تم جو قرآن کی بات بتا رہے ہو یہ تو معنی اس کے ساتھ متغیر ہیں، متفاوت ہیں، بالکل الگ ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا کہ قرآن کریم کی حکمت اور اس کے معانی پر غور اور فکر اور تدبر اور سوچ و بچار کا ایک میدان کھلا رکھا جائے، لیکن اس کے الفاظ، اس کے جملے، اس کی آیات، اس کی صورتیں زیر زبر کی تقدیم و تاخیر اور تبدیلی کے بغیر قیامت تک محفوظ رہے۔ آج قرآن کریم کا نسخہ نکال لیجئے،
امریکہ اور یورپ کے اندر پڑھا جانے والا قرآن کریم کا نسخہ وہی انتہائی جاہل افریقہ کے غاروں کے اندر انتہائی غیر متمدن اقوام کے پاس بھی وہی پڑھا جاتا، یعنی مراکش سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک ایک ہی قرآن کریم ہے جس کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا والناس تک ہوتی ہے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نازل کیا اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، لیکن قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے، اس کے تراجم اور تفسیر کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک عظیم تر ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی شکل کے اندر ہم انسانوں کو دی۔ اب وہ قرآن کی اصل تفسیر کرنے والے، اصل ترجمہ کرنے والے، قرآن کے معانی بتانے والے، اس کے مفہوم کو واضح کرنے والے اور اس کی آیات کی ڈیفینیشن کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی مترجم ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ترجمہ کر سکتا۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ایک طرف رکھ دیا جائے کہ میں نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے اور میں نے قرآن کریم پر عمل کرنا ہے، تو شاید یہ دنیا کا سب سے ایک جاہلانہ عقیدہ اور نظریہ اور خیال ہوگا۔ این خیال است و محال است و جنون، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے جن پر قرآن اترا ہے، صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قرآن کریم کا وہ ترجمہ ہے، ایک ایک جملہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جو ہے وہ قرآن کو واضح کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث نبویہ بھی ہمارے لیے دین کا ایک بہت بڑا مصدر ہے اور بہت بڑا منبع ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کو جاننا بہت ضروری، اور اس جاننے کے لیے ایک علم جسے علم حدیث کہا جاتا ہے وضع کیا گیا۔ اب اس وضع کرنے کے اندر، حدیث کا علم بنانے کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے حالات آج محفوظ۔ آپ بتائیے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کو 500 برس پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بن کے آئے، دنیا کی تمام ثروت اور دولت پر آج عیسائی قابض ہے، لیکن کوئی ایک آدمی بھی دنیا کے اندر ایسا ہوگا کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سند تک آج ہم تک یہ پہنچائے کہ یہ مجھ تک اس طریقے سے پہنچی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آفرین ہے اس پر، اور صحابہ کرام کی اور علماء کرام کی اور محدثین کی اور فقہاء امت کی اتنی بڑی قربانیاں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج بھی ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کرتا ہے اور درمیان کے اندر کوئی ایک کڑی بھی، کوئی ایک ذرہ برابر بھی خلا آپ کو نہیں پائے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، یہ بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی، عمر فاروق سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر تک پہنچی، عبداللہ بن عمر سے ان کے بیٹے نافع تک پہنچی، نافع سے حضرت مالک تک پہنچی، اور حضرت مالک کے بعد ان کے شاگردوں تک پہنچی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آپ تک چلتا رہا۔ یعنی آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں نہیں ہزاروں حدیثیں پوری سند کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جا سکتی، اور یہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور کسی کے بارے میں کہہ دیا یہ کذاب ہے، یا کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، یا کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ یہ ایک علم ہے اور باقاعدہ مدون ہوا ہے، اور کن لوگوں نے مدون کیا ہے؟ یہ ائمہ حدیث۔ تو دیکھیے کہ میں آج 5-7 ائمہ کرام کا جرح و تعدیل کے جو اصل امام تھے، حدیث کے سارے امام ہیں، سارے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ کون سے لوگ کسی کے بارے میں روایت کرتے ہیں، کون سا آدمی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتا چلا کہ کسی آدمی کے پاس کوئی حدیث ہے، امام ایک لمبا سفر طے کر کے گئے اور ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا فاصلہ، اور آج کے دور کا فاصلہ نہیں ہے
کہ گھنٹے کے اندر آپ 1000 میل کا فاصلہ طے کر لیں؟